اب یہ کہ جب ہم ان کمانڈس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں تو اس کا رسپانس ڈفرینٹ قسم کے رسپانس جو نا 3 ڈیجٹ کے فارم میں جو نا ریسیو ہوتے ہیں. وہ 3 ڈیجٹس کے جو نا وہ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ 2 کا جو 2 ہیش کا جو یعنی کہ 2 کے بعد کچھ کوئی بھی دوسرا ورڈس ہو سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ دی کمانڈ واز سکسیزفلی کمپلیٹڈ، جو کہ کلائنٹ میں انیشیٹ کی ہو سکتی ہے یا پھر سرور سائڈ سے انیشیٹڈ ہو سکتی ہے. پھر جو نمبر 3 جو کوڈ ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کمانڈ کین بی ایکسیپٹڈ ود مور انفارمیشن. اور اس کے بعد جو نمبر 4 کا جو کوڈ ہے، کمانڈ واز ریجیکٹڈ بٹ این ایرر کنڈیشن از ٹیمپرری. اور نمبر 5 کے جو وہ کوڈ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کمانڈ واز ریجیکٹڈ یوزر بیڈ یوزر، اٹ واز اے بیڈ یوزر. اب یہ دیکھیں جو 3 اور 4 جو کمانڈز ہیں، اس میں دیکھیں کہ فورتھ کمانڈ جو نا وہ کہتا ہے کہ آلدو کمانڈ واز ریجیکٹڈ، لیکن یہ جو ایرر تھا ٹیمپریری تھا، سرور جو نا ریموٹ سائٹ جو نا وہ اب اسٹل ہو سکتی ہے. تو یہ ڈفرینٹ قسم کے کوڈس جو نا وہ ریپلائی بیک ہوتے ہیں. اب ہم اس کے جو نا وہ ایم ٹی ایس کے درمیان جو کنیکشن اسٹیبلشمنٹ کو ایک دفعہ جو نا ویو کر لیتے ہیں. یہاں پہ ہم نے 2 ایم ٹی اے کلائنٹس جو نا وہ شو کیے ہیں، جس میں سے ایک سرور کے طور پہ ایکٹ کر رہا ہے اور دوسرا کلائنٹ کے طور پہ ایکٹ کر رہا ہے. اب جو فرسٹ اسٹیپ ہوتا ہے وہ بنیادی طور پہ کلائنٹ اور سرور کے درمیان ٹی سی پی سیشن کی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے. اب جب ٹی سی پی سیشن اسٹیبلش ہو جاتا ہے تو سرور جو نا ایک کلائنٹ کو میسج کرتا ہے کہ ہی از ریڈی فار سروس ود دی کمانڈ 220، یعنی کہ 220 کے ذریعے سے جو نا وہ رپلائی بیک کرتا ہے کلائنٹ کو. کلائنٹ جب سروس ریڈی کا میسج ملتا ہے تو وہ ہیلو کا میسج سینڈ کرتا ہے، اور ہیلو میں جو نا بنیادی طور پہ ساتھ وہ اپنا ڈی این ایس نیم جو ہوتا ہے یا جو ڈومین نیم ہوتا ہے وہ اس کو سرور کو سینڈ کر دیتا ہے. اور جب یہ میسج جو نا وہ سرور کو ریسیو ہوتا ہے تو اٹ جسٹ کنفرمس اوکے 250 کے کوڈ کے ساتھ. پھر یہ کہ اگر ہم دیکھیں کہ اوور آل میسج کی ای میل ڈلیوری کے لیے اوور آل میسج کی پروگریس ہوتی کیسے ہے، ڈفرینٹ قسم کے اسٹیپس جو نا وہ کون سے فالو کیے جاتے ہیں، جو ڈفرینٹ قسم کے کوڈس ہوتے ہیں. تو یہ بنیادی طور پہ ای میل جو کی ڈلیوری کا جو پروسیس ہے اس میں جو ڈفرینٹ اسٹیپس انوالو ہوتے ہیں وہ یہاں پہ ہم نے دکھائے ہیں. اس میں فرسٹ اسٹیپ جو ہوتا ہے کلائنٹ آفٹر دی سکسیزفل اسٹیبلشمنٹ آف ٹی سی پی سیشن بٹوین کلائنٹ اینڈ سرور، کلائنٹ جو ہے نا وہ سرور کو اپنا ڈومین نیم سینڈ کرتا ہے، یعنی کہ ایڈریس سینڈ کرتا ہے جس کی بیس کے اوپر اس نے ای میل ایڈریس کرنی ہوتی ہے. اور سرور اس کو 250 کا رسپانس بھیجواتا ہے، دیٹ مینس اوکے. اور اس کے بعد پھر کلائنٹ جو ہے نا وہ ریسیور کا جو ہے نا ای میل ایڈریس اسپیسیفائی کرتا ہے، اور سرور جو ہے نا اس کو 250 کے ساتھ جو ہے نا رپلائی بیک کر دیتا ہے. پھر اس کے بعد کلائنٹ جو ہے نا وہ ڈیٹا سینڈ کرتا ہے، اور جو سرور جو ہے نا وہ ایک میسج سینڈ کرتا ہے 354 جسے کہتا ہے کہ اسٹارٹ میل ان پٹ، یعنی کہ کلائنٹ انسٹال کر لیتا ہے، انڈرسٹینڈ کرتا ہے اس میسج کو ریسیو کرنے کے بعد دیٹ نو ہی ہیز ٹو سینڈ دی ای میل جو کہ اوریجنل ای میل ہے. تو جو وہ پھر کلائنٹ جو ہے نا اسٹیپ بائی اسٹیپ 1 بائی 1 پہلے سینڈر کا ای میل ایڈریس جو ہے نا سینڈ کرتا ہے، پھر ریسیور کا، پھر ڈیٹ سینڈ کرتا ہے، پھر سبجیکٹ سینڈ کرتا ہے، پھر اگر کوئی ایمپٹی لائن ہے تو وہ سینڈ کرتا ہے. پھر جو جتنی بھی ٹیکسٹ کے میسیجز ہوتے ہیں لائن بائی لائن اٹ سینڈس ٹو دی سرور. جیسے ہی یہ جو نا وہ پروسیس مکمل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد سرور جو نا 250 کا اوکے کا میسج جو نا وہ سینڈ کر دیتا ہے. اور اس طرح سے ایم ٹی اے کلائنٹ اور ایم ٹی اے سرور کے درمیان ای میل کی کمیونیکیشن ٹیکس پلیس ہوتی ہے. اب یہ کنیکشن ٹرمینیٹ کیسے ہوتا ہے؟ بنیادی طور پہ کنیکشن سرور جو نا ٹرمینیٹ کرتا ہے کوائٹ کے میسج کے ساتھ، جبکہ کلائنٹ جو نا وہ 221 سروس کلوز کا جو نا وہ ریکویسٹ سینڈ کر سکتا ہے. اور جب یہ میسیجز جو نا وہ کمیونیکیٹ ہو جاتے ہیں تو پھر ٹی سی پی سیشن جو نا وہ ٹرمینیٹ کر دیا جاتا ہے. اب یہ دیکھیں کہ بنیادی طور پہ ایس ایم ٹی پی از اے ویری یوزفل پروٹوکول. اور اگر ہم دیکھیں تو انٹرنیٹ کے اوپر جہاں پہ انٹرنیٹ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے تو اسی طرح سے ایس ایم ٹی پی بھی جو نا اس سے ہیویلی یوزڈ ای میل پروٹوکول. لیکن اس کے کچھ انیشیل جو اس کی ڈیولپمنٹ تھی اس میں کچھ ایشوز تھے. فار ایگزامپل اس میں کسی قسم کی سیکیورٹی نہیں تھی، کوئی اتھینٹیکیشن میکنزم جو نا وہ نیٹو ٹو ایس ایم ٹی پی نہیں ہے، اور اس کے علاوہ انکرپشن کی سپورٹ نہیں ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو لیٹر آن جو ورژنس جو نا وہ اویلیبل ہوئی تھیں اس میں ایک ویریفائی
کی کمانڈ جو نا وہ ایگزیکیوٹ جو نا ایڈ کی گئی تھی، جس کے ذریعے سے ہم جو نا اتھینٹیکیشن کی جو نا وہ سروس یا اس کو امپلیمنٹ کر سکتے تھے. پھر اس کے علاوہ سگنیچرز کی جو نا وہ کیپیبلٹی جو نا وہ اس میں انٹروڈیوس کی گئی تھی. پھر ایس ایم ٹی پی کے ساتھ جو نا ایک ریجنل ایک ایشو یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ ہم صرف این وی ٹی 7 بٹ کے ایسے کریکٹرز جو نا وہ یوز کر سکتے ہیں. این وی ٹی جو نا وہ بنیادی پر نان ورچوئل ٹرمینل کریکٹرز ہوتے ہیں جو کہ 7 بٹ کے ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ اٹ از ویری ایزیلی پاسبل کہ ہم کسی بھی ای میل ایڈریس کو یا ای میل کو فورج کر سکیں، یعنی کہ ہم ایک فالس جو نا ریسیور یا فالس سینڈر کے طور پہ ایکٹ کر سکتے ہیں. اب یہ ہے کہ ایس ایم ٹی پی کی جو نا وہ ڈفرینٹ ایکسٹینشنز بھی ہیں، جس میں بنیادی طور پہ ایک ایم آئی ایم ای ایکسٹینشن ہے جس کو ہم ملٹی پرپز انٹرنیٹ میل ایکسٹینشنز کہتے ہیں. یہ بنیادی طور پہ جو ایس کی کریکٹر ڈیٹا ہوتا ہے اس کو این وی ٹی ایس کی ڈیٹا پہ کنورٹ کرنے کے لیے جو یوز کیا جاتا ہے. اور جو نان ایس کی کریکٹر ڈیٹا ہوتا ہے اس میں ٹیکسٹ شامل ہے، اپلیکیشنز ہیں، امیجز ہیں، آڈیو ہے، ویڈیو وغیرہ میسیجز کو ٹرانسفر کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے. میم کے جو ہیڈرز ہیں ڈفرینٹ قسم کے، وہ بنیادی طور پہ ایک تو اس کے میم کی ورژن ہے، ایم آئی ایم کی ورژن ہے. پھر اس کے بعد کانٹینٹ ٹائپ ہے، کانٹینٹ ٹرانسفر انکوڈنگ کا ایک پیرامیٹر ہوتا ہے، کانٹینٹ آئی ڈی ہوتا ہے، اور کانٹینٹ ڈسکرپشن کا جو نا ایک پیرامیٹر ہوتا ہے. اب جو کانٹینٹ ٹائپ ہوتی ہے، ٹائپ آف دی ڈیٹا ان دی باڈی آف دی میسج، وہ اس چیز کو جو نا وہ شو کرتا ہے. یہ ٹیکسٹ بھی ہو سکتا ہے، ملٹی پارٹ بھی ہو سکتا ہے، میسج بھی ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد جو ایم آئی ایم کی جو ڈفرینٹ ہیڈرز ہیں اس میں امیج بھی ہو سکتا ہے، ویڈیو ہے، آڈیو ہے، اور اپلیکیشنز وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں. امیج کی صورت میں جے پی جی بھی ہو سکتا ہے، ڈفرینٹ قسم کے جو نا فارمیٹ جو نا اس کے ہو سکتے ہیں. اب یہ کہ جو کانٹینٹ ٹرانسفر کی انکوڈنگ ہے ایم آئی ایم کے ساتھ، ایم آئی ایم ای کے ساتھ، وہ بنیادی طور پہ 7 بٹ نو انکوڈنگ، یعنی کہ اگر 7 بٹ اس میں اسپیسیفائڈ ہے، اگر یعنی کہ کانٹینٹ ٹرانسفر کوڈنگ کی پیرامیٹر کی ویلیو 7 بٹ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کسی قسم کی کوڈنگ کی ضرورت نہیں ہے. اگر 8 بٹ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نان ایس کی جو نا وہ شارٹ لائنس کا جو نا وہ میسج کی جو نا وہ ٹائپ ہے. اگر بائنری ہے تو اس کا مطلب ہے نان ایس کی کریکٹرس ہیں، انلمیٹڈ لینتھ آف لائنس ہیں. اگر بیس 2064 ہے تو اس کا مطلب 6 بٹ بلاک کنیکٹ انکوڈیڈ انٹو 8 بٹ ایس کی کریکٹرس. پھر اس کے بعد ایک اور آپشن ہوتا ہے کوڈڈ پرنٹیبلس، جو کہ جس میں نان ایس کی کریکٹرس جو نا وہ ایز اے 3 بٹ ایس کی کریکٹرس کے طور پہ سینڈ کیے جاتے ہیں. پھر اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو بیس 64 کی جو انکوڈنگ ہوتی ہے وہ عام طور پہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ جو ڈیٹا کو جو نا 24 بٹ بلاکس میں جو نا وہ ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے، اور پھر ہر بلاک کو 6 بٹس کے چنکس میں جو نا ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، جیسے یہاں پہ شو کیا گیا ہے. اور ہر 6 بٹس کو جو نا وہ ایز اے 1 کریکٹر انٹرپریٹ کیا جاتا ہے. اگر ہم دیکھیں تو یہ جو نا بیس 64 کی انکوڈنگ ہے، اس سے ہمارا جو نا 25% اوور ہیڈ جو نا وہ انکریز ہو جاتا ہے. تو جو کوڈڈ پرنٹیبل انکوڈنگ ہے وہ اس کی جو ڈیٹیلز اس طرح سے ہیں. یہ تب یوز کی جاتی ہے جب جو نا وہ ڈیٹا ہمارے پاس نان ایس کی پورشن ہو، یا ہمارے جو ایس کی ڈیٹا کے اندر جو نا کچھ اسمال پورشن جو نا وہ نان ایس کی ہو. اس کے لیے جو نا نان ایس کی کریکٹرز آر سینٹ ایز اے 3 کریکٹرز. فرسٹ از ایکول ٹو، سیکنڈ اینڈ تھرڈ آر ہیکس ریپرزنٹیشن آف دی بائٹ، جیسے کہ یہاں پہ ڈائیگرام میں شو کیا گیا ہے. پھر اگر ہم مائم کے ہیڈرز کو اور مزید دیکھیں تو یہ والے جو ہیڈرز ہیں بیسیکلی ڈیفائنڈ ہے، اس کی ایک یہ سمری ہے. ہم نے ان کے بارے میں انڈیویجولی جو ہے وہ ڈسکشن بھی کی ہے. یہاں پہ ایک ملٹی پارٹ انکوڈڈ ایم آئی ایم کے جو میسج کو جو ہے شو کیا گیا ہے کہ اس کی جو نا ڈیٹیلز ایگزامپلس میں کون کون سے ہیڈرز اور کون کون سی چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں. یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو جو کانٹینٹ ٹرانسفر انکوڈنگ 8 بٹ ہے، اور کانٹینٹ ڈسکرپشن اور اسی طرح سے ایم آئی ایم کی ورژن 1.0 ہے. ایکچولی 1.0 ہی اویلیبل ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دوسری اویلیبل نہیں ہے. اگر ہم اس کے علاوہ دیکھیں کانٹینٹ ٹرانسفر انکوڈنگ بیس 64، تو یہ ہم نے ایک ایگزامپل اس کی شو کروائی ہے.
اب یہ ہے کہ ہم نے ایم ٹی ایس کے بارے میں بات کی تھی، میل ٹرانسفر ایجنٹس کے بارے میں. تو بیسیکلی یہ میل جو ٹرانسفر ایجنٹس ہوتے تھے وہ بیسیکلی ای میلس کو ٹرانسفر کرتے تھے. ایم ٹی ایز آر ناٹ مین ٹو ڈائریکٹلی ایکسیس بائی دی یوزرس، یعنی کہ یوزرز اس میں کوئی کسی قسم کا جو ہے نا وہ خود سے جو ہے نا اس کو ایکسیس نہیں کرتے. عام طور پہ ایم ڈی ایف اور سینڈ ای میل کی جو ڈفرینٹ یوٹیلیٹیز ہیں وہ ان کے ساتھ جو ہے نا وہ یوز کی جاتی ہیں. اس کے برعکس جو ہے نا وہ میل ایکسیس جو پروٹوکولس ہیں جس کی ہم نے بات کی تھی، یہ ہے کہ ایم ٹی ایس پلیس دی ای میل ان یوزرس ای میل باکس، اور میل ایکسیس پروٹوکولس آر یوز ٹو یوزرس ٹو ریٹریو دی ای میل فرام دی میل باکس. ہم نے کہا تھا کہ میل ایکسیس پروٹوکول کے دو بیسیکلی پروٹوکولس جو کامنلی یوز ہوتے ہیں، ایک پاپ 3 ہے اور آئی ایم ایف 4 ہے. پاپ 3 جو ہے وہ پوسٹ آفس پروٹوکول ورژن 3 ہے، جبکہ انٹرنیٹ میل ایکسیس پروٹوکول ورژن 4 جو نا آئی میپ کے لیے ہے. جو پاپ ورژن 3 ہے پروٹوکول ہے، اس سے کوائٹ سمپل، اور اٹ الاؤز دی یوزرز ٹو اوپن اے لسٹ آف دیئر ای میلس، اور users can retrieve their emails. User can either delete or keep the email on their system. Minimize server resources. جب ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ جو پاپ کا پروٹوکول ہے اس میں بیسیکلی عام طور پہ یوزرس جو ہے نا میل کو جو ہے نا وہ سرور سے ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور یوزلی آبجیکٹیو یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا سرور کے اسپیس کو فری اپ کر دیں. اس کے برعکس جو پاپ آئی میپ کا پروٹوکول ہے اس میں زیادہ فیچرز ہوتے ہیں، اور اٹس مور پاورفل دین پاپ جو نا پروٹوکول کے. تو بنیادی طور پہ آئی میپ پروٹوکول جو ہے نا اس وقت یوز کیا جاتا ہے جب ہم جو ہے نا وہ اپنے لوکل میل باکس اور ریموٹ میل باکس یا سرور کے اوپر میل باکس ہے اس کو سنکرونائز کرنا چاہتے ہیں. دس از کوائٹ پاورفل. اس میں کافی سارے جو نا وہ سیکورٹی کے فیچرز بھی ہیں اور کافی اسٹرانگ بھی ہے. اس کے علاوہ یہ کہ ہم ملٹیپل ڈیوائسز سے ای میلس کو ایکسیس کر سکتے ہیں. اگر ہم بات کریں کہ لینکس سرورز کے اندر کون سے ڈفرینٹ قسم کے جو نا وہ پیکیجز سافٹ ویئر پیکیجز اویلیبل ہیں جس کی وجہ سے ہم ای میل کی سروس کو جو نا وہ پرووائڈ کر سکتے ہیں، تو اس مقصد کے لیے پوسٹ فکس جو نا وہ سب سے پہلی ایک سافٹ ویئر پیکیج کی ایگزامپل ہے جو ڈیب کے ریپوزیٹریز میں جو نا موجود ہوتی ہے. آپ اس کو ڈیبین پہ بھی انسٹال کر سکتے ہیں اور سینٹوس ڈسٹریبیوشن کے اوپر استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یوبنٹو میں بھی یہ اویلیبل ہے. اس کے بعد جو نا وہ ایک جو میل ایکسیس پروٹوکول کے طور پہ جو نا وہ ایک پیکیج اویلیبل ہے وہ کوریئر آئی میپ ہے، اور اس کے علاوہ ڈاف کوٹ ہے. ڈاف کوٹ میں جو نا وہ آئی میپ کی فیسلٹی بھی ہے. اس کے علاوہ کچھ سیکورٹی کے میکانزمس بھی پرووائڈ کرتا ہے، اور اس کے علاوہ اس میں پاپ 3 جو پروٹوکول ہے وہ بھی امپلیمنٹڈ ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ دوسرے سافٹ ویئر پیکیجز جو ہے نا وہ اویلیبل ہیں، بٹ دی موسٹ کامنلی یوزڈ آر دی پوسٹ فکس اینڈ ڈاف کوٹ. اس کے لیے آلدو کے کوریئر میپ بھی کچھ لوگ یوز کرتے ہیں. ہم اپنی لیب کے اندر پوسٹ فکس اور ڈاف کوٹ کو دونوں کو یوز کرتے ہوئے ایک اسمال انٹرپرائز کے لیے ای میل سرور کو امپلیمنٹ کریں گے. بنیادوں پہ جو پوسٹ فکس جو پیکیج ہے انیشلی جو نا آئی بی ایم نے اس کو جو ڈیولپ کیا تھا، جس میں ایک کمپیوٹر انجینئر تھے جنہوں نے بنیادوں پہ میلز کے لیے اس کو جو نا وہ جو نا وہ ڈیولپ کیا تھا. اور پوسٹ فکس پیکیج اٹ واز کوائٹ فاسٹ ایزی ٹو ایڈمنسٹر اینڈ سیکیور تھا، اور جس کی وجہ سے جو نا یہ دوسری آرگنائزیشنز میں بھی اس کو یوز کیا جانے گا. اب اس کو پوسٹ فکس کو انسٹال کرنے کا جو پروسیجر ہے وہ اٹس کوائٹ سمپل ہے کہ ہم ریپوزیٹریز کو اپڈیٹ کرنے کے بعد اے پی ٹی کے ساتھ جو نا پوسٹ فکس کو انسٹال کر سکتے ہیں. اب جب ہم پوسٹ فکس کی جو نا وہ کنفیگریشن کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس 5 ڈفرینٹ قسم کے آپشنس جو نا اویلیبل ہیں. فرسٹ یہ ہے کہ وی ڈو ناٹ وانٹ اینی کنفیگریشن. ایک کنفیگریشن ول بی سیٹ لیٹر آن. دوسری ہمارے پاس کنفیگریشن کا آپشن ہے کہ ہم انٹرنیٹ سائٹ کے طور پہ جو نا وہ جو نا پوسٹ آفس کو کنفیگر کر رہے ہیں، جس میں جو ہے نا وہ پوسٹ فکس جو ہے نا وہ ایم ٹی اے کی جو نا وہ کیپیبلٹی پرووائڈ کرے گی، اور سینڈنگ اور ریسیونگ کے لیے بہت انٹرنل اور ایکسٹرنل ای میلز جو نا وہ ایس ایم ٹی پی کے ذریعے یا ایم ٹی ایس کے ذریعے سے سینڈ کی جائیں گی. تھرڈ آپشن جو ہے نا وہ انٹرنیٹ ود اسمارٹ ہوسٹ کے ساتھ ہے. اس میں یہ ہو کہ جو انٹرنل ای میلز ہوں گی وہ تو ایم ٹی ایس کے ساتھ جو ہے نا ہینڈل کی جائیں گی، لیکن جو ایکسٹرنل ای میلز ہیں اس کے لیے ہم ایک اسمارٹ ہوسٹ کو جو نا وہ یوز کریں گے. پھر تیسرا آپشن جو نا وہ چوتھا آپشن جو نا ہمارے سیٹلائٹ سسٹم کا ہے، جس میں ہم اسمارٹ ہوسٹ کو ہی یوز کرتے ہیں.
میلس کو سینڈ کرنے کے لیے اور ریسیو کرنے کے لیے وٹ ایور دی میل ٹائپ از. پھر اس کے بعد جو نا وہ ایک ہمارے پاس ففتھ آپشن ہے لوکل انفارمیشن، لوکل کنفیگریشن اونلی. لوکل انفارمیشن میں یہ ہے کہ اف یو وانٹ ٹو سینڈ دی ای میل ٹو دی لوکل سسٹم یوزرز اونلی دین دس آپشن شوڈ بی یوزڈ. جب ہم اس وی ہیو ٹو سلیکٹ ون آف دی آپشن. ہماری جو لیب کی کنفیگریشن ہوگی اس میں ہم انٹرنیٹ سائٹ کا آپشن جو نا وہ سینڈ کریں گے، جس میں بنیادی طور پہ بہت انٹرنل اور ایکسٹرنل ای میلز جو نا وہ ایم ٹی ایس کے ساتھ جو نا سینڈ کی جائیں گی. اب یہ ہے کہ جیسے ہی آپ اس لوکیشن کو اس کنفیگریشن کو کمپلیٹ کریں گے تو اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ جو ہوم میل باکسز ہیں ان کی لوکیشن کو آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا. میل باکس کی لوکیشن کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس دو آپشن ہیں، یا تو آپ ای ٹی سی ڈائریکٹری میں جا کے میل جو نا پوسٹ فکس کی کنفیگریشن کے اندر جو نا وہ ہوم انڈرسکور میل باکس کا پیرامیٹر چینج کر دیں، یا پھر پوسٹ کانفیگ کی یوٹیلیٹی کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ جو نا وہ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. یہاں پہ ہم نے پوسٹ کانفیگ کی یوٹیلیٹی یوز کی ہے ای کے سوئچ کے ساتھ، اور اس میں ہوم میل باکس کو ہم نے میل ڈائریکٹری کے اوپر جو نا وہ سیٹ کر دیا ہے. اب یہ ہے کہ ایس ایم ٹی پی کے اتھینٹیکیشن کے لیے ہمارے پاس ڈفرینٹ قسم کے جو نا وہ میکینزمس اویلیبل ہیں. یعنی کہ جب کوئی ایکسٹرنل یوزر جو نا میپ کے ذریعے سے کنیکٹ کرتا ہے ایس ایم ٹی پی میل باکسز کے ساتھ، تو اس میں ہمارے پاس پہلا آپشن تو جو نا وہ ایس اے ایس ایل کا ہے، یعنی کہ ہم سمپل اتھینٹیکیشن اور سیکورٹی لیئر کو یوز کر سکتے ہیں، اور یا پھر ہم ٹی ایل ایس بھی یوز کر سکتے ہیں میسیجز کو انکرپٹ کرنے کے لیے. تو یہاں پہ جو پوسٹ کانفیگ والی ہم نے یوٹیلیٹی دی تھی، پوسٹ کانفیگ کی یوٹیلیٹی کے ساتھ جو نا وہ ایس ایم ٹی پی کا اتھینٹیکیشن کا انیبل کرنے کے لیے ہم نے یہاں پہ جو نا ڈفرنٹ لائنس جو نا دی ہیں، جس میں سب سے پہلے ہم نے جو نا وہ ایس ایس ایل کی جو ٹائپ ہے ہم نے ڈف کوڈس کر دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں ڈف کوڈ جو نا وہ اینی ہو پیکج جو نا ریکوائرڈ ہوگا. پھر اس کا ہم پاتھ جو نا اسپیسیفائی کر دیتے ہیں، پھر لوکل ڈومین اسپیسیفائی کر دیتے ہیں. ایس ایس ایل کی ڈفرینٹ قسم کے آپشنس ہیں کہ ہم کس طرح سے جو نا وہ پاسورڈس کو جو نا وہ ٹرانسپورٹ کرنا چاہتے ہیں، اور اس طرح سے جو نا وہ ہم جو نا وہ اپنے ایس ایم ٹی پی کے اتھینٹیکیشن کو کمپلیٹ کر دیتے ہیں. اب جو ٹی ایل ایس ہے، ٹی ایل ایس کے لیے ہمیں وی نیڈ ٹو گیٹ دی ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ فرسٹ، اور جو میل ایم یو ایز ہیں جو کہ جنہوں نے میل سرور کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے وہ ٹی ایل ایس کو یوز کریں گے، جن کو ان سرٹیفکیٹس کو ریکوگنائز کر سکتے ہوں گے. This can either be done using certificate from Let's Encrypt، جو کہ ایک فری سرٹیفکیٹس کی جو نا وہ اتھارٹی ہے کہ اگر آپ اپنی ویب سائٹ کے ساتھ یا اپنے ویب سرور کے ساتھ جو نا وہ فری ڈیجیٹل سرٹیفکیٹس کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو نا وہ لیٹس انکرپٹ کو یوز کر سکتے ہیں. ادروائز آپ کسی اتھینٹک سی اے کے ساتھ جو نا وہ اپنا ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ جو نا وہ پرچیز بھی کر سکتے ہیں. For یہ ہے کہ for MTA to MTA communications, TLS certificates are never validated without prior agreement from the affected organizations. For MTA to MTA TLS, there is no reason not to use any self-signed certificate unless local policy requires. یعنی کہ اگر ہماری کمیونیکیشن جو نا MTA to MTA ہیں تو ہمیں اس کے لیے یوزلی جو نا وہ نہ تو سرٹیفکیٹس کی ضرورت ہوتی ہے، ہم اس کو جو نا وہ بلکہ سیلف سائن سرٹیفکیٹس جو نا وہ یوز کر سکتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ عام طور پہ جو نا وہ ویریفائی نہیں کیے جاتے ہیں. اس کی کنفیگریشن کے لیے یہ ہے کہ ہم جو نا پوسٹ کانفیگ کے ساتھ جو نا وہ ڈفرینٹ پیرامیٹرس جو نا اس میں اسپیسیفائی کر سکتے ہیں، جیسے ٹی ایل ایس کی سیکورٹی ہے، ٹی ایل ایس کی سیکورٹی لیول ہے، اور اسٹار ٹی ایل ایس وغیرہ کی ہے، اور ٹی ایل ایس کی ہے، سرٹیفکیٹ فائل ہے جس کو ہم نے اسپیسیفائی کرنا ہوتا ہے، لاگ فائل ہے ریسیوڈ ہیڈر ہے، اور پھر اس کے بعد ہوسٹ نیم کی کنفیگریشن ہوتی ہے. اب ہم ایس اے ایس ایل کی اتھینٹیکیشن کی بات کرتے ہیں، جو کہ پوسٹ فکس میں ایس اے ایس ایل سپورٹڈ ہے، اور ایس اے ایس ایل از اسپیسیفائڈ ان آر ایف سی 2554، اور اس میں یہ ہے کہ اٹ از نیسیسری ٹو سیٹ اپ این ایس اے ایس ایل اتھینٹیکیشن بیفور ایس ایم ٹی پی اتھینٹیکیشن. یعنی کہ ہمیں ایس اے ایس ایل کی جو اتھینٹیکیشن کا پیکج جو نا وہ آپ کے سرور کے اوپر انسٹال ہونا چاہیے. اب یہ کہ ایس ایس ایل کی امپلیمنٹیشن لینکس کے اندر دو جو نا وہ امپلیمنٹیشنس اویلیبل ہیں، ایک تو سائرس کی ایس اے ایس ایل ہے اور دوسرا ڈف کوڈ کی ایس اے ایس ایل ہے.
ہم جو نا وہ بنیادی طور پہ ڈف کوڈ کی جو نا SASL کی جو نا وہ امپلیمنٹیشن کو یوز کریں گے، اور اس کے لیے پروسیجر یہ ہے کہ ہم ریپوزیٹریز کو اپڈیٹ کرنے کے بعد جو نا APT کے ساتھ جو ڈف کوڈ ڈاٹ کور کو انسٹال کر سکتے ہیں، جس سے ہمیں SASL کی امپلیمنٹیشن جو نا وہ انسٹال ہو جائے گی۔ اب یہ ہے کہ اس اتھینٹیکیشن کے لیے جو نا وہ SSL کو کنفیگر کرنے کے لیے ہم ڈاف کوڈ کی کانفگ ڈائریکٹری کے اندر جو نا 10-master.config کی فائل جو نا موجود ہوتی ہے، جس میں اتھینٹیکیشن سروس کے ڈفرینٹ پیرامیٹرز کو ہم کنفیگر کر سکتے ہیں۔ اور ونس اس SSL از کنفرمڈ، اور ہم اتھینٹیکیشن کا میکنزم جو نا وہ بعد میں پلین اور لاگ ان کے اوپر سینڈ کر دیتے ہیں، اور ڈاف کوڈ کی سروس کو دوبارہ سے ریسٹارٹ کریں گے، تو ہمارا میپ کا پروٹوکول ول بی ریڈی ٹو بی ایکسیس بائی دی کلائنٹ۔